تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح سے جو ناگواری پیش آوے اس کو صحابہ کی ناگواری میں تلاش کرو، کیونکہ وہ سب چیزیں پیش آنی ہیں کام کرنے والوں کو جو انبیاء اور صحابہ کو پیش آ چکی ہیں، انبیاء اور صحابہ کو پیش آ چکی ہیں۔ یہ آدمی کے اندر صبر کی صفت کیسے پیدا ہو کہ اس کے لیے سب سے بہترین چیز تواضع ہے۔ جی ہاں، تواضع، جس میں تواضع ہوگی، جس میں تواضع ہوگی اس میں صبر ہوگا، اور جس میں کبر ہوگا اس میں صبر نہیں ہوگا۔ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو، اس میں کیا ہو، کبر ہو، اس میں صبر نہیں ہوگا۔ جس میں تواضع ہوگی اس میں صبر ہوگا۔ جی ہاں، غور سے سنو، اس میں کیا ہوگی، تواضع ہوگی، جی ہاں، اس میں صبر ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ تواضع اختیار کریں، آپ تواضع اختیار کریں۔ جی ہاں، آپ کا صبر آپ کی تواضع کی وجہ سے ہے، یہ بات یاد رکھو کہ صبر کی سزا پیدا ہوتی ہے تواضع سے۔ جس میں تواضع نہیں ہوگی اس میں صبر نہیں ہوگا۔ جی ہاں، کہ آدمی اپنے کبر کی وجہ سے صبر نہیں کرتا، اب حکم کا انکار کر دیتا ہے، کہ ابلیس نے حکم کا انکار کیا ہے تکبر کی وجہ سے، انکار کیا ہے حکم کا۔ جی ہاں، ابا واستکبر، یہ انکار جو ہے وہ، کہ انکار ہے وہ استقبال کی وجہ سے۔ جی ہاں، کہ کبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے حکم کا انکار کر دے گا، کیونکہ حکم پر جمنا صبر ہے، اور حکم کا توڑ دینا، یا حکم کا توڑ دینا کہ صبر کو چھوڑ دینا ہے۔ جی ہاں، حکم پورا کرنا صبر ہے، حکم پورا کرنا۔ اس لیے روزے کو صبر فرمایا، حدیث میں روزے کو صبر فرمایا نا، کہ آدمی اپنی ساری چاہتوں کو چھوڑ دیتا ہے روزے کی وجہ سے، اس لیے روزے کو حدیث میں صبر فرمایا۔ جی ہاں، کہ چھوٹی چیز، بڑی چیز، چھوٹی خواہش، بڑی خواہش سب چھوڑنی پڑے گی روزے میں، تب بنا گیا روزہ۔ سنو غور سے، اس لیے روزے کو صبر فرمایا کہ چھوٹی بڑی تمام خواہشات سے روزہ روک دیتا ہے، کہ اس لیے روزے کو صبر فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صبر پیدا ہوگا تواضع سے، جس میں بڑائی ہوگی اس میں صبر نہیں ہوگا، اس میں صبر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی بات کے ماننے یا صبر کرنے کو اپنی بڑائی کے اعتبار سے زیادتی سمجھے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ جس طرح شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، کہیں کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے۔ جی ہاں، ابا واستکبر، کہ انکار کیا ہے استقبال کی وجہ سے، انکار کیا حکم کا بڑائی کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ تواضع اختیار کرو، کیا اختیار کرو، تواضع۔ جی ہاں، تواضع اختیار کرو، اس لیے کہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس کام میں جتنی زیادہ تواضع چاہیے، آپ سب سے بڑے، لیکن آپ کی تواضع سب سے بڑی، آپ کی تواضع سب سے بڑی۔ جی ہاں، آپ کی تواضع سب سے بڑی، کہ اگر مکہ مکرمہ کی بلکہ مدینہ منورہ میں واقعات پیش آئے کہ اگر ایک دیوانی عورت بھی آپ کسی کام کے لے جاتی تو آپ جا کر اس کا کام کر دیتے، اس کا کام کر دیتے، بکری کا دودھ خود نکالتے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے کرنے کا یہ کام نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دیے گئے، خلیفہ بنا دیے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ جو ہماری بکریوں کو دودھ نکالا کرتے تھے اب کون نکالے گا، یہ تو کیا بن گئے، امیر المومنین بن گئے، ہماری بکریوں کو دودھ کون نکالے گا۔ فرمایا نہیں، ابو بکر وہی ابو بکر ہے جو پہلے تھا، خلافت نے اس کو
بدلہ نہیں ہے. لاؤ بکری تمہاری کہاں ہے؟ میں آج بھی ایسے دودھ نکالوں گا جیسے خلافت سے پہلے نکالتا تھا. یہ ہے اصل بات.